حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، لوگ کہتے ہیں حضرت تم ہی کیوں کہتے ہو، ان لوگوں کی بات سمجھ میں، اور عالم کیوں نہیں کہتا؟ ارے جب ہم نے توحید کا ڈنکا بچایا، ہم نے قبروں کے خلاف بات کہی، ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمارا ہیرو، ہمارا شیر، اب یہ شیر، تب تم پیسے دے رہے تھے مجھے، تمہیں وظیفہ دے رہے تھے؟ ایک مائکا لال اگر وہ ثابت کرے کہ اس سے مجھے وظیفہ مل رہا تھا، تب میں نے جماعت کی تعریف کی، فضائل اعمال کا دفاع کیا۔ یاد کرو وہ وقت میسور کی سرزمین کے اندر فضائل اعمال کو جلایا جا رہا تھا، کون مائکا لال مرکز کا بہادر تھا جو اس کے مقابلے کے لیے گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کمزور بندے کو چنا، ہم نے حوصلوں کو بلند کیا، ہمیں وظیفہ آ رہا تھا۔ ہم فضائل اعمال کے دشمن نہیں، ہم تبلیغ کے دشمن نہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب کے دشمن نہیں۔ ہم کہتے ہیں اسے جو مقام دینا ہے، جو جس طریقے سے کرنا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کے تعلق سے جو منہج بنایا، جو سوچنے کی فکریں بنائی، اور شریعت کا جو دائرہ کار ہے، اس میں رہ کر تم کام کرو۔ نبی کے سامنے دو امتیں تھیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ جو کافر مشرک یہود نصارہ، اور نبی کے سامنے صحابہ کرام، یہ امت اجابت، یہ کلمہ قبول کر چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ یہ مزاج بنا لیا، یہ مزاج بنا لیا۔ ارے فون کا وائرس، کمپیوٹر کا وائرس کم ہے دنیا کے چپے چپے کے اندر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کے یہود و نصارہ وائٹ ہاؤس کے اندر کچھ دشمنوں کو ٹریننگ دے کر ان لوگوں میں اس وائرس کو نہ چھوڑ دیا ہو۔ چلتا پھرتا مدرسہ، اللہ کی قسم مر کر مجھے جواب دینا، اگر یہ میری بات غلط ہو آپ بددعا کرو ہاتھ اٹھا کر، خدا مجھے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ مدرسے کے بیت الخلا کو نہیں لگ سکتے ہو تو نلڈے تک دعوتیں کھا کر، نرم گداز بستروں پر سو کر، چلتا پھرتا مدرسہ؟ کہاں مدرسہ؟ آؤ میں دکھاتا ہوں۔ اڑیسہ بہار کی سرزمین کے اندر طلبہ کو جو کھانا ملتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ آنکھیں دیکھ کر آئی ہیں کہ بنگلور کے سینٹرل جیل میں ہزاروں گنا عمدہ کھانا ملتا ہے۔ کچی دیواروں کے اندر ہوا کے تھپیڑے، سیلاب کے تھپیڑے لگتے ہیں۔ محتمم اپنے بچوں کو مرغی کی چوزوں کی طرح ایک کمبل لے کر آڑ لے لیتا ہے، سیلاب ہو کر گزر جاتا ہے، آندھی ہو کر گزر جاتی ہے، عمارت ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ ارے نالائقو، مدرسہ کہاں اور تمہاری جماعت کہاں؟ یہ الفاظ تمہیں کسی نے گمراہی کے دے دیے۔ چلتا پھرتا مدرسہ، مسجد نبوی کا ماحول، جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، مسجد نبوی کا نمونہ۔ مسجد نبوی میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے کہا، آقا مجھے ذرا اٹھائیے، حبشی لوگ جو نیزے سے کھیلتے ہیں ان نیزوں کے کھیل کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا مسجد نبوی میں نیزے نہیں کھیلے جا رہے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر مجاہدوں کے دستے روانہ نہیں ہو رہے تھے؟ مسجد نبوی کے پلروں سے، ستونوں سے قیدیوں کو نہیں باندھا جا رہا تھا؟ جو مسجد نبوی کی وسعت تھی، اس کو سمیٹ کر صرف امت اجابت میں فضائل کی بات کہنے کو مسجد نبوی کا حق کس کے باپ نے دیا؟ ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک کام ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی کا نمونہ، مسجد نبوی ایک وسیع معنی کے اندر ہے۔ مجاہد تیار ہوتے ہیں، خواتین کی اصلاح ہوتی ہے، نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے، آنے والے وفود کا استقبال کیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے خیر خواہی کے فیصلے ہوتے ہیں، دشمنوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے، معاشیات پر نگاہ رکھی جاتی ہے، بازار کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ وہاں عمارت شریعہ ہے، وہاں دارالقضا ہے، وہاں سپریم کورٹ ہے۔ وہ ممبر و محراب نہیں تھا۔ کیوں لابھ لیتے ہو؟ کیوں لابھ لیتے ہو؟ مرو، ڈوب کر مرو۔ ایک کام کر کر امت، اب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، میں کہوں یہ مسجد نبوی کا ماحول غلط ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول کب بنے گا؟ ساری چیزیں مل کر بنے گا۔ لگتا ہے امریکہ کے یہود و نصارہ نے بلا کر ٹریننگ دی، یہ کام ہے مسجد نبوی کا ماحول۔ چلتا پھرتا مدرسہ، آؤ آؤ، اگر تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، پوچھو مدرسے کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ماں کیسے تڑپتی ہے، بیٹا کیسا بلکتا ہے، باپ کا جنازہ جاتا ہے، بیٹا روتا رہ جاتا ہے، ماں کا جنازہ نکلتا ہے، بیٹا تڑپتا رہ جاتا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت اکابرین تھے، 2 مٹکے رکھے ہوئے تھے، چیٹیاں آتے ڈالتے جاتے، چیٹیاں آتے ڈالتے جاتے۔ جب فراغت کے بعد ان مٹکوں کو پھوڑا گیا، کسی کی خوشی، کسی میں خوشی کی خبر تھی، کسی میں موت کی خبر تھی، اور
طالب علم کے زمانے کے اندر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بازاروں کے اندر جا کر یہ بیل گاڑیوں کے اندر لوڈ انلوڈ کے جو پتے زمین پر گرا کرتے تھے، ان پتوں کو کھا کر انہوں نے طلب علم کیا، اور کہتے ہو چلتا پھرتا مدرسہ۔